بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو اموی دین و مقابلہ نبوی دین اور الہی نظام کے دستوری تسلسل کی عظمت میں جاری اور ساری ہے۔ آج بھی اسی عنوان کا ایک پہلو عرض کروں گا کہ نبوی دین اصل ہے، اموی دین نہ اصل ہے نہ اس کی فرع ہے۔ اموی دین کی جو قدریں ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ظلم سے ہی شروع کریں گے اس کو، اور ظلم ہی اس کا تسلسل ہے اور ظلم ہی اس کی انتہا ہے۔ اور نبوی دین کے اندر قیام امن پہلی ترجیح ہے، اور امن ہی اصل حقیقت ہے۔ انسانی ماحول اور سوسائٹی کے اندر امن ہی بنیادی طاقت اور قوت ہے اور انسانی اقدار کا تحفظ۔ تو اموی دین کے اندر ان چیزوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اور بعض اوقات تو یہ بڑے بڑے زعماء جھوٹ بول جاتے ہیں کہ بڑا پرامن دور رہا ہے بنو امیہ کا۔ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں بولا گیا۔ ہاں، بنو امیہ سے عالم کفر امن میں ضرور رہا ہے، عالم اسلام کے اندر تو ان کی یلغار رہی ہے۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں قتل و غارت اور خون ریزی نہ ہوئی ہو، اور قتل و غارت کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگ مسلمان تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور خاص کر وہ مسلمان زد میں رہے جو اہل بیت علیہ السلام سے تکریم کا اور عزت اور وقار کا رشتہ اور ایمان اور احترام کا رشتہ رکھتے تھے، وہ زد میں رہے۔ تو جس ماحول کے اندر اسلام نافذ تھا، امن قائم تھا، اس کو جب عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا اور خون آلود کر دیا گیا، ماحول خون آشام کر دیا گیا، تو پھر یہ کہنا کہ عالم اسلام امن میں رہا کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ ان زعماء کو اپنی علمی ڈائریکشن درست کرنا ہوگی اور مطالعہ درست کرنا ہوگا۔ جتنے مارے گئے مسلمان مارے گئے، 1,14,000 مسلمانوں کا تو ریکارڈ موجود ہے۔ صفین میں کتنے مارے گئے، صفین کے بعد کتنے مارے گئے، قصور کیا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال ملاؤں کی اپنی ایک فکر ہے، جہاں یہ اپنی فکر کا زاویہ فٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے۔ حقائق دیکھیں، قرآنی حقائق پر ٹیلی کریں ان رویوں کو جو بنو امیہ کے رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تاہم یہ ہر دور کا ایک اپنا انداز رہا، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ آج اگر ان مظالم کو کوئی بیان کرتا ہے، اموی مظالم کو کوئی بیان کرتا ہے، تو اس پر مولوی چڑھ دوڑتے ہیں کہ نہ 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 نہ، وہ تو بڑے عصمت مآب تھے، ان کے مظالم کو بیان کرنے والا تو جہنم کا کتا بن جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر ایسا کرو، آپ کے اس فتوے کے منظر نامے میں تمام اہل سنت محدثین آتے ہیں جنہوں نے ان مظالم کو حدیث کی کتابوں میں سندن نقل کیا ہے، پھر تمام مفسرین آتے ہیں جنہوں نے ان مظالم کو بالاسناد لکھا ہے، جو تفاسیر بالمعصور ہیں اس کے اندر، اور پھر اسی طرح مورخین ہیں، سیرت نگار ہیں۔ جتنا علم کا ذخیرہ ہے اہل سنت کا، سارا جلا دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، چونکہ وہ دیانتدار تھے، اور پھر انہوں نے خیال رائے سے نہیں، پوچھ گچھ کے نہیں، اصحاب رسول علیہم الرضوان کی عینی شہادتوں کی بابت عینی شہادتوں کے منظر نامے میں لکھی ہے۔ انہوں نے عینی شہادتیں پیش کی ہیں صحابہ رسول علیہ الرضوان نے، جنہوں نے اس منظر نامے کو، ان مظالم کو دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے آگے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر یہ نقل در نقل چلتا آیا ہے، یہ کتابوں کی زینت بنا ہے، بخاری کی زینت بنا ہے، مسلم کی زینت بنا ہے، اور دیگر کتب حدیث۔ ہمارے ہاں جو معروف کتب حدیث ہیں، ہم صحیح یہیں تک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ حدیث کا ذخیرہ، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ان کی تو اصناف کئی ہیں، 40 سے زیادہ تو اصناف کتب حدیث ہیں، ان میں صحاح ایک صنف ہے، معاجم ایک صنف ہے، اور مصنفات ایک صنف ہے۔ ہر صنف کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں۔ مطالعہ کیا کرو مولویوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں نے نہیں پڑھی یا میں اس کو نہیں مانتا تو نہیں مانتا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ حقائق محفوظ ہیں، قدرت نے کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ جس نے 2 سیر جو رسول اللہ کی وفا میں دیے ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت بنے ہیں، اور جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، وہ بھی حصہ آیات ہیں۔ کیوں نہیں ان چیزوں پر غور کیا جاتا؟ یہ کیسے ہضم ہو سکتے ہیں تمہیں یہ اموی مظالم؟
امویوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر گزرے، وہ ایک قبائلی عصبیت تھی، اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ یعنی جب وہ اسلام میں نہیں تھے تو اس وقت بھی اسلام کے دشمن تھے، اور جب وہ اسلام میں آئے تو اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ دشمن ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی دشمنی تو یہ ہے کہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے الہی نظام کے استحکام کو ختم کرنا اور ملک عزوز کی بنا رکھنا۔ اسلام کے خاتمے کے لیے اسلام ہی کا ٹائٹل استعمال کیا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ملا اعظم نے اس تصور علم کو، اس تصور دین کو، اس تصور ظلم اور بربریت کو ثواب کے درجے میں بیان کیا ہے۔ یہ شرمناک رویہ ہے ملا اعظم کا کہ قتل عام کو بھی مسلمان، یعنی ایک شخص کا قتل جو ہے یہ اتنا بڑا سنگین ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جس نے صحابہ کرام کو قتل کیا، آج تک کسی سنی مولوی کو حیا آئی ہے؟ میں بالخصوص بریلوی علماء سے مخاطب ہوں، کیا کبھی غیرت آئی ہے کہ صحابہ کے قتل پر بھی کوئی رد عمل دیا جائے؟ جو صحابہ نے دیا ہے وہی نقل کر دیا جائے، جو تابعین نے دیا ہے، اتباع تابعین نے دیا ہے؟ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ بریلویوں کے ننھال اس کی زد میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ اور یہاں یہ ایک بات میں عرض کرتا جاؤں، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً مولوی بھڑک اٹھتے ہیں، او ہو ہم تاریخ نہیں مانتے۔ او بھائی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنا قرآن ہے، اس میں صرف 500 آیات ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، چند آیات قصص اور امثال پر مشتمل ہیں، باقی سارا قرآن تاریخ ہی ہے۔ کس طرح تم تاریخ کا انکار کر سکتے ہو؟ ہزاروں آیات قرآن کی تاریخ ہیں، انسانیت کی، پیچھے کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع سے لے کر آگے تک تاریخ ہے، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ یہ بھی ان کا ڈرامہ ہے، جو حدیث ان کے مذہبی مزاج کے خلاف ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں مانتے۔ بھائی مانتے کیا ہو پھر؟ قرآن بھی نہیں مانتے، حدیث بھی نہیں مانتے، مانتے کیا ہو پھر؟ جی جو تاریخ ہے وہ تاریخ بذات خود کوئی شے نہیں ہے، جو حقیقتیں، جو حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے کا نام تاریخ ہے۔ اور یاد رکھنا تاریخ کتنی اہم ہے۔ تاریخ کے بغیر حدیث کی صحت اور سقم کا ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حدیث کی صحت کے لیے تاریخ حدیث کی مزاج میں ضروری ہے۔ مولویو کچھ پڑھا بھی کرو، ڈرامے بازی نہ کیا کرو۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ایک حدیث بخاری میں لکھی ہے، اور اگر اسی حدیث کو کوئی شخص بیان کر دے من و عن پوری دیانتداری کے ساتھ، حدیث کو متن اور سند کے ساتھ بیان کر دے، تو چونکہ وہ مولویوں کے، میرے بریلویوں کے مزاج کے خلاف ہو تو اس پر بھی فوری FIR دے دو، جناب اس نے گستاخی کر ڈالی ہے صحابہ کی۔ آج تک ملت بریلویہ یہ طے نہیں کر پائی کہ گستاخی ہوتی کیا ہے۔ سمجھا گی؟ گستاخی کے الفاظ کیا ہیں، ان الفاظ کے پیچھے دلائل جو ہوتے ہیں، جو تعین کرتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ تو ایسا کریں میرے مہربان، میرے پیٹی بھائی مولوی بریلوی، مہربانی کر کے آپ وہ الفاظ کا چناؤ کریں جو الفاظ صحابہ کی گستاخی یا اور کسی کی گستاخی کے لیے بولے جا رہے ہیں، اور ان الفاظ کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے دلیل شرعی دیں، چونکہ آپ حکم شرعی لگاتے ہیں۔ حکم شرعی کے پیچھے دلیل شرعی اس کی قوت ہوا کرتی ہے، مذہبی جوڑ توڑ نہیں ہوا کرتی۔ اب مذہب کے زمانے چلے گئے، دفن ہو گئے سارے، سمجھ آ گئی؟ اب جو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والوں کو طلقاء کہا ہے، آج اگر کوئی طلقاء کو طلقاء کہے تو وہ مجرم۔ یہ کیا ڈرامہ بازی؟ اور پھر اصحاب رسول نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے، حضرت عمر نے بھی طلقاء کہا ہے، مولا کائنات نے بھی طلقاء کہا ہے، وہ ہیں ہی طلقاء۔ تو طلقاء کو طلقاء کہنے بھلا مجرم بن جاتا ہے۔ اور پھر پوری تاریخ اہل سنت جو ہے یہ بیان کرتی ہے، مثلا طبقات الکبریٰ سے لے کر نیچے تک آ جائیے، ہاں جی،
توڑ تک آ جائیے، مدارج النبوہ تک آ جائیے، اور سبل الہدیٰ والرشاد تک آ جائیے۔ تدریجاً ارتقاء میں آپ جائزہ لے لیجئے، سیرت کی کتابوں کا، تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لے لیجئے، کیا کیا معاملات ہیں۔ وہ بھائی خدا کا خوف کرو، ایسا کرو یا تو ساری تاریخ، سیرت اور حدیث اور قرآن کو جھٹلا دو جیسا کہ جھٹلایا ہوا ہے، اور اگر ان کے اندر کوئی سچائی ہے تو اس حقیقت کو کوئی بیان کرتا ہے تو اس پر چڑھ دوڑتے ہو، وہ خدا کا خوف کرو۔ یہ کون سی دینی بصیرت ہے؟ جو طلقاء ہیں ان کو طلقاء کہنا جرم ہے؟ یہ تو رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، تابعین کی سنت ہے، اور محدثین کی سنت ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ہر بات پر جناب اللہ آپ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ مثلا امام بخاری بڑی قداور شخصیت ہے محدثین کے اپنے ٹائٹل میں، ان کے استاد ہیں امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی المصنف، ان کی کتاب بہت بڑی ذخیرہ ہے، ضخیم کتاب ہے، اور بریلویوں نے ہم نے انہی سے وہ حدیث نور لی ہے جو ہم بار ربیع الاول شریف میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ میزان الاعتدال کا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان۔ اب مجھے بتائیے، یہ ذہبی جیسا آدمی یہ لکھ دے کہ امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں کو ذکر معاویہ سے گندہ نہ کرو، ہم اپنی مجلسوں کو ذکر معاویہ سے گندہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب بولیے، یہ جملہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ نقل کرنے والے کون ہیں؟ ناقل امام ذہبی ہیں۔ جملہ کن کا ہے؟ امام بخاری کے استاد کا۔ تو بھئی اس پر کیوں نہیں گرفت کرتے؟ ٹھیک ہے۔ اور بڑے عجیب معاملہ ہے، مطلب یہ چیزیں لا تعداد ائمہ اہل سنت نے لکھی ہیں، خاص کر صفین کے معاملے میں۔ اسی فیہ باغیہ والی جو حدیث ہے، اس کے اندر تو ہزاروں علماء اہل سنت نے، آپ ابو بکر جساس سے لے کر اوپر تک چلے جائیے، امام ابو حنیفہ تک چلے جائیے، تو یہ سارا زمانہ جھوٹا ہے، صرف بریلوی سچے ہیں۔ یہ سارے محدثین جھوٹے ہیں اور بریلوی سچا ہے، مولوی سچا ہے، ہاں جی، اور یہ ساری حدیثیں جھوٹی ہیں اور تم سچے ہو۔ بہترین اس کا حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اندر خلفشار کریں اور ڈرامہ بازی کریں، بہترین اس کا حل یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتابیں جلا دیں، اور قرآن کریم کی وہ آیات بھی جلا دیں جو مظالم کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، خیانت والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، جبر اور استبداد کرنے والوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ تو وہ قرآن کریم سے وہ آیات نکلوا دو، حدیث سے وہ حدیثیں نکلوا دو، سیرت کی کتابیں جلا دو، تاریخ ساری جلا دو، تو پھر اپنے طور پر جو آپ ترتیب دیں گے اپنے ننھال کے فضائل، تو بھائی ہم پڑھیں گے، کچھ تو کچھ دو۔ یہ کیسی بات کرتے ہو کہ جناب اللہ یہ نہ کہو وہ نہ کہو؟ جنہوں نے کہا ہے ان کے گلے میں جا کر پھندا ڈالو، اور بڑی بڑی حرمتیں تمہیں پامال کرنا پڑیں گی اپنے فتووں کے اس تصور میں۔ یا تمہارے فتوے جھوٹے ہیں، یا اہل سنت کا سارا تاریخ ریکارڈ جھوٹا ہے، خواہ وہ حدیث کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ تاریخ کی بنیاد پر ہے، خواہ وہ سیرت کے تصور میں ہے، خواہ وہ تفسیر کے ٹائٹل پر ہے، یا وہ سارا کچھ جھوٹ ہے، صرف تم سچے ہو، تو یا پھر تم جھوٹے ہو۔ اکابرین اہل سنت نے سچ بولا ہے، اور جو انہوں نے سچ بیان کیا ہے اس سچ نے منظر عام پر آنا ہے۔ پاکستان کے اندر تو تم شور شرابہ کر سکتے ہو، اب بتائیے اہل عرب میں تم کیا کرو گے؟ عرب کے سلفی علماء جو محقق ہیں وہ میدان میں آ گئے ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے ان مظالم پر لکھ کر اور ان پر رد عمل دیا ہے۔ جاؤ ان کو جا کر پھندا میں ڈالو، ان کو پرچہ پر جا کر ان سے FIR درج کرواؤ، جاؤ پتہ چلے تمہیں۔ کو خدا کا خوف کرو، علم اور دلیل کا میدان جو ہے اس کو فروغ دو۔ فتویٰ شتوا اب نہیں چلے گا، اللہ کے فضل سے نہ ہم چلنے دیں گے، ہم پاکستانی ہیں، اس کے استحکام اور سلامتی پر ہم نے حلف دیا ہوا ہے، اور ہم اسی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس پر ہماری ہر شے قربان ہے۔ اور تم فتوے لگا کر جناب والا بریلوی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کرنا چاہتے ہو، اس میں دبوچنا چاہتے ہو امت کو، ایسا نہیں ہے۔
دلیل کی دنیا میں بات کرو، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو ٹھیک، ورنہ خاموش رہو۔ اور مجھے بڑی ایسی عجیب لگتی ہیں یہ باتیں۔ ابھی چند دن پہلے لندن کے اندر ایک پروگرام ہوا، مولا کائنات کے حوالے سے تھا، یہ اہل بیت کے حوالے سے تھا۔ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس میں خطاب فرما رہے تھے، تو دوران خطاب کسی نے حیدر حیدر کے نعرہ لگا دیے۔ تو وہ چونکہ خطاب کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں بھی ایک عادت ہوتی ہے، اپنا ذوق کا اظہار ہم کر جاتے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہوتے ہیں جو اہل علم سٹیج پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے جوش و جنون میں وہ وقت جو ہے نا اس کو انگیج کرنے کے لیے بہت زیادہ بعض اوقات تو اکثر اوقات تو یہ نعرے بطور شرارت بھی لگائے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، بس صرف نعروں کو ہی اندر ہی اس کو گھمائی رکھو، بات نہ کرنے دو، ہر 3 منٹ بعد نعرے۔ تو انہوں نے جو نعرہ حیدری پر حیدر پر روکا اور پھر اس پر جناب والا نعرہ حیدری کا ہی تصور دیا، اس پر بڑا شور شرابہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تمام اہل علم بر صغیر کے ہوں، عرب اور عجم کے ہوں، لفظ حیدر قوت اسلام کی پہلی اکائی ہے۔ اس حقیقت کے گواہ خود رسول بھی ہیں، تمام صحابہ بھی ہیں، اور مولا کائنات بھی ہیں۔ کیا سمجھتے ہو کہ لفظ حیدر کوئی معمولی لفظ ہے؟ یہ اسلام کی حمیت کا وہ بنیادی عنوان ہے کہ جس کے ٹائٹل سے ہی کفر لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیا کہا اس وقت جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ سمتنی امی حیدرا، کس کے سامنے؟ پورے کفر کے سامنے۔ کل ایمان نے کہا، کل کفر کے سامنے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حیدر حیدر کا صرف نعرہ نہیں لگانا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایمان کی معراج ہے۔ حیدریت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ حیدر حیدر سے روک رہے ہیں، یہ کون سا تصور دین ہے؟ پھر اس پر بڑے فلاسفروں نے اپنی جناب اللہ خامہ فرسائی شروع کر دی، اپنی جناب اللہ خیال آرائی شروع کر دی کہ یہ اہل سنت کا شعار نہیں، باڑ میں جائے ایسی اہل سنت جس اہل سنت میں شان حیدریت کا تقدس نہیں ہے۔ ہم اسے صہیونیت سمجھتے ہیں جس میں حیدر نہیں ہے، سنیت نہیں سمجھتے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے؟ حیدر حیدر نہ کہو، کیوں نہ کہو بھائی؟ یہ خندق کے اندر حیدر نے مرتبہ حیدریت نے فتح پائی ہے، اس کے رسول بھی گواہ ہیں اور تمام صحابہ بھی گواہ ہیں، اکابر صحابہ، اجلہ صحابہ گواہ ہیں۔ پھر خیبر پر سارا اسلام مشکل میں تھا، پوری امت مشکل میں تھی، تو مشکل کشا بن کر کون آیا؟ حیدر آئے ہیں۔ آپ بدر سے لے کر آگے بڑھیے، اور بدر سے بھی پہلے اعلان نبوت سے لے کر، بلکہ اعلان نبوت سے بھی پہلے میلاد مصطفیٰ کے دن سے پہلے کس نے پہرا دیا ہے رسالت پر؟ رسالت کو کس نے بچایا ہے؟ رسالت کے وقار کی بحالی کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا مذہب نہیں ہے، شعار نہیں ہے، یہ فلاں کا شعار ہے، فلاں کا شعار ہے۔ بھئی اگر تمہیں شیعہ سے نفرت ہے تو شیعہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کی سمت جو ہے کعبہ کے بجائے کہیں اور ہو جائے، اور تم کعبہ پر قبضہ کر لو، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، تم ان سے اللہ چھین لو، کعبہ چھین لو، یا ان کو روک دو۔ یہ ڈرامے بازیاں کب تک چلیں گی؟ کون سا شعار ہے اہل سنت کا؟ بتاؤں اہل سنت کا کیا شعار ہے بحیثیت سنی؟ آپ پڑھیے تفسیر روح المعانی، اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بابت لکھا ہے 113 نمبر آیت کے اندر، هو المذهب المعروف اہل سنہ والجماعہ۔ ابو طالب کو کافر کہنا اہل سنت والجماعت کا معروف مذہب ہے۔ یہ شعار ہے، یہ شعار ہے۔ ہم ایسی سنیت کو صہیونیت کہتے ہیں اور بربلا ببانگ دول کہتے ہیں۔ جس سنیت میں والدین رسول کا حیا نہیں ہے، 1000 سال تک یہ مذہب رہا کہ والدین رسول ناری ہیں، جہنمی ہیں، آج بھی حدیثوں کے اندر مرقوم ہے۔ یہ سنیت نہیں، صہیونیت ہے۔ رسول کے رشتوں کا حیا نہیں ہے، رسول کی ماں کو کفر کی گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ان علماء کو؟
افسوس افسوس، یہ فلاں کا شعار ہے، یہ فلاں کا شعار ہے۔ تمہارا شعار کیا ہے؟ تمہارا شعار، سنیوں کا شعار یہ ہے کہ جس آدمی نے نظام خلافت اور نظام امامت کو تحت تیغ کیا، اس آدمی کو اس ظلم پر بھی ثواب کا مستحق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے شعار سنیت۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ صہیونیت ہے۔ کیوں ڈرامے بازی کرتے ہو؟ حقائق سے کیوں منہ پھیرتے ہو؟ بہرحال حیدر جو ہے، یہ کہنا فطرت کی معراج ہے۔ حیدر کے نعرے لگانا اسلام کی قوت میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر اسلام آگے ہی نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے، حیدر کے بغیر تم کس قابل ہو، کس لائق ہو، کیا حقیقت ہے تمہاری؟ بولیے۔ یعنی ولادت مصطفیٰ سے لے کر 50 سال تک حیدر کے والد گرامی نے رسالت کو بچایا ہے۔ کبھی اس محسن رسالت کی بابت بھی حیا آئی ہے؟ اس کو کفر کی گالی دیتے ہوئے شرم سے مر نہیں جاتے تم؟ پھر ان کے بعد جب وہ فوت ہونے لگے تو کفر کھڑا ہو گیا کہ اب ہمارے سامنے جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی، ہم تو سکرات موت کی حالت میں جناب ابو طالب علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے ان علی و جعفر ثقتی عند احتدام امور القربی۔ ہاں میں جا رہا ہوں لیکن میرا اعتماد زندہ ہے، وہ جعفر ہے اور جناب والا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور پھر انہوں نے اعتماد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سنیت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا سنیت ہے۔ حیدر سے روکنا سنیت نہیں ہے۔ کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہمارے احباب حیدر کے نعرے سے؟ کیوں خوف زدہ ہو جاتے ہیں؟ یہ فطرت ہے، مذہب نہیں ہے جو بدل جائے۔ ہاں جی، اور اس پر تو انشاءاللہ میں پورا مطالعہ دوں گا نا۔ بہرحال اس سے آگے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر بدر سے لے کر حنین تک کس نے بچایا ہے اسلام کو؟ کون کھڑا رہا ہے؟ کس کا کردار رہا ہے؟ ہاں، جو سنیت آپ ہمیں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں مولویوں، وہ سنیت یہ ہے کہ جس شخص نے گردن زدنی سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کہا کہ اے محمد تیری نبوت پر میرا دل مطمئن نہیں ہے، اب اس شخص کے لیے بھی صحابیت کے ٹائٹل کو قبول کرنا سنیت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حرمت صحابیت کا ایک تقدس ہے، ایک شرافت ہے۔ اور پھر عمر بھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور ان کو زبردستی طریقے سے منوانا۔ بھائی کیا مانے؟ کوئی کردار تو سامنے لاؤ نا۔ فتح مکہ کے بعد حنین کا مارکہ آیا تو کہاں رہے یہ لوگ؟ ابو سفیان کہاں تھا؟ ریت کے ٹیلے کے پیچھے۔ معاویہ کہاں تھا؟ ریت کے ٹیلے کے پیچھے۔ یزید بن ابی سفیان کہاں تھا؟ صفوان بن امیہ کہاں تھا؟ ریت کے ٹیلے کے پیچھے۔ اور جب کافروں کو شکست ہوتی تو اس وقت یہ پانسے کے تیر نکالا کرتے تھے، فالے نکالا کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور جس وقت مسلمانوں کو فتح ہوتی تو یہ خوفزدہ ہو جاتے۔ ہاں جی، تو میرا مطلب یہ ہے کرداروں کو قرآن بیان کرتا ہے، مذہبوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ملا کی تراش خراش ہے جو حجرے میں تیار کی گئی ہے، یہ مرکب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس حقیقت پر اعتماد کرتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں جو قرآن کے سینے میں منزل من اللہ ہے، فرمان رسالت کی روشنی میں حقیقت ہے۔ جو ملا نے تراشا ہے دین، اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں کہ وہ خواہ سنیت کا ہو خواہ شیعت کا ہو۔ ہم اس حقیقت کو مانیں گے جس کا تصور قرآن میں بطور نص موجود ہے۔ آئیے چلیں آ جائیے، پھر کہتے ہیں بہانہ بناتے ہیں نا، ملا ہے نا، ملا ہو اور شودہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت ان کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا، بعد میں مضبوط ہو گیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، 8 سن ہجری میں غزوہ حنین ہوا اور 5 یا 5 غالباً یا 4-5 ہجری میں نا، اس سے پہلے حضرت غالباً عمر کے دور کے اندر ہے، ہاں حضرت عمر کے دور کے اندر، یعنی اس سے 7-8 سال بعد، غزوہ حنین کے 7-8 سال بعد غزوہ یرموک ہوتا ہے۔ اس میں بھی ابو سفیان گئے تھے حضرت خالد بن ولید کی میت میں، تو وہاں بھی وہی کام کیا، وہاں بھی وہی کردار دیا جو حنین میں دیا ہے۔ اب بولیے ہم اس کردار کو کہاں ہضم کریں مولویوں؟ اس پر ہم
یعنی وہ کافروں کو شابشی دیتے، ان کو اکساتے، ان کو داد شجاعت دیتے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے. اب چلو اب بتائیے کہاں، پھر آگے چلتے ہیں کہاں کہاں. یہ تو ایک پوری سیریل ہے، میں اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نقل ہوا ہے یا نقل جھوٹی ہے یا آج کا ملا جھوٹا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ پوچھ لیں ان سے، مولویوں سے، کہ جو آپ کے اکابر علماء، محدثین، مفسرین، متکلمین، انہوں نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، وہ سچ ہے یا جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے اندر اسمان و زمین کا فرق ہے. بہرحال تاہم میں گزارش کروں گا کہ شیخ الاسلام اپنی شخصیت میں بڑی قداور عظمت ہیں، بڑا کردار ہے ان کا، اور اہل بیت علیہ السلام کا جو انہوں نے بیٹا اٹھایا تھا اپنے زمانے میں، اسی وجہ سے وہ معتوب رہے اپنے اہل سنت کے اندر بھی. اسی وجہ سے ان پر وہ آج بھی بول رہے ہیں، ان کو رافضی رافضی کہہ رہے ہیں اور شیعہ شیعہ کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں منہاج القرآن کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیں ان مولویوں کے سامنے کہ جناب والا ہم سنی ہیں، تو یہ قیامت تک آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب تک شیخ الاسلام امام جلالی کی بیعت نہیں کرتے اس وقت تک یہ سنی ڈکلیئر نہیں ہوں گے. جب تک امیر اہل سنت کے خواہ غروبی نہیں جا کر کرتے وہاں، اس وقت تک یہ سنی ڈکلیئر نہیں ہوگے. اس وقت یہ معیارات ہیں سنیت کے، سمجھا گی؟ تو آپ لوگوں کو قدرت نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ایک آزادی دی ہے، ایک تکلم دیا ہے، ایک شعور دیا ہے، ایک بصیرت دی ہے. تو آپ اپنے آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو سنی پیش کر رہے ہیں. سنیت کے یہ سنیت ان کے باپ کی ہے، جس کو یہ کہیں وہ سنی ہے، جس کو وہ نہ کہے وہ سنی نہیں ہے. سنیت آفاقی حرمت ہے، سمجھا گی؟ اور یاد رکھیے یہ جو حیدر کہنا ہے، میں نے اس پر تو پورا مطالعہ دوں گا. الحمدللہ میں نے پورا پلندہ تیار کیا ہے اس پر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے. حیدر کہنا تو واجب ایمانی ہے اور واجب قرآنی ہے. اس پر انشاءاللہ میں پورا مطالعہ دوں گا. تو جو جوش محبت سے، ایمان کی عظمت سے یہ حیدر کہتے ہیں، ان کی تو حرمت کو سلام کرنا چاہیے، چاہے جا کے ان کو روکنا چاہیے کہ جناب اللہ یہ نہ کرے وہ نہ کریں. تو بہرحال میں گزارش کروں گا، اگر میری آواز قبلہ شیخ الاسلام قبلہ تک پہنچ جائے تو میں گزارش کروں گا کہ اس وقت کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ سنی شیعت کی، سنیت اور شیعت کی شناخت کے کوئی پیمانے نہیں ہیں جو ہم نے تیار کر رکھے ہیں. مولا علی علیہ السلام ہی سنیت کے وہ امام ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی ذات والا صفات کی شان حیدریت ہی اسلام کی طاقت ہے اور قوت ہے. تو آپ ان بچوں کو نہ روکیں، سمجھا گی؟ یہ کوئی شیعی شعار نہیں ہے، یہ نبوی شعار ہے، یہ الہی نظام کا حصہ ہے حیدر کرنا، سمجھا گی نا؟ کوئی سنی شیعی شعار نہیں ہے مولا کائنات کے نام لینے سے. اگر علیہ السلام کہہ دیں تو شیعہ، محبت سے نام لے دیں تو شیعہ، اگر ان کے تذکرے میں ذوق کا اظہار کر دیں تو شیعہ. بھی کہاں سے آپ الزام سے اس سے بچو گے؟ آپ نہیں بچ سکتے. اس لیے گزارش ہے کہ اب یہ اس وقت حیدر کہنا ہی اصل سنیت ہے. اور نعرہ حیدری سبحان اللہ آپ بھی لگاتے ہیں، لگاتے رہیں، اور آپ کی مجلسوں میں بھی، محافل کے اندر بھی حیدر ہوتا رہا ہے. تو چلو جس انداز سے آپ نے اس وقت آپ کی گفتگو اتنی پیک پر روحانی عظمت میں چل رہی تھی، تو ان بچوں کو بھی مطلب یہ تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے تھا. اکثر یہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس بات کو بتنگڑ بنا کر سوشل میڈیا کا جناب والا بازار کرم کر دینا. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کی سنیت ہونے کے لیے کہیں تابی کا نام، کہیں فلاں کا نام، کہیں فلاں کا نام، وہ کیا کن ناموں کی کیا حقیقت ہے؟ جب میں نے حدیث بیان کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حیدریت کے اظہار کو قوت اسلام کا ٹائٹل کہا گیا ہے، اس لیے ہر صاحب اسلام حیدر کا ورد کرے. جو روکے آپ کو، فقیر کو بتائے الحمدللہ طبیعت صاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور سلامتی دے.